إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اسی طرح مجمع الزوائد اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام حاربها وما مثل الجنة نام طالبها۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی، جہنم جیسی خطرناک چیز نہیں دیکھی، لیکن نام حاربها اس جہنم دی اگ تو بچن والا آدمی وہ غفلت دے اندر ہے، اور میں جنت جیسی بھی کی
کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن نام طالبها، اس جنت دا متلاشی، جنت نو تلاش کرنے والا، جنت نو حاصل کرنے والا، وہ بھی غفلت دے اندر ہے۔ جنت دے حصول دے اندر غافل، اور جہنم دے عذاب تو بچن دی خاطر انسان کوئی محنت کرے، کوشش کرے، فرمایا جہنم تو بچنے والا آدمی وہ بھی غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جہنم تو بچا کے اپنی جنت دا طلبگار، جنت نو حاصل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، جہنم کوئی معمولی چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ سونے نبی نے فرمایا کہ ایک وہ اگ ہے جو تسی اپنے گھراں دے اندر جلاندے ہو، فرمایا دنیا دے مقابلے دے اندر جہنم دی اگ 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس قدر اس دی حرارت، اس دی تپش، اس دی شدت، اس دی گرمی، اس دی سختی کہ اگر کوئی آدمی بیان کرنا چاہے اس دی گرمی نو، اس دی شدت نو، اس دی حرارت نو، اس دی سختی نو بیان نہیں کر سکتا۔ اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز نال سمجھایا کہ میں جہنم جیسی کوئی اگ نہیں دیکھی، لیکن اس جہنم کو بچنے والا، اس اگ تو بچنے والا غفلت کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے، توجہ میری طرف، کہ کسی محلے کے اندر یا ساڑے ارد گرد اگ لگ جائے اور کسی آدمی نو خبر دے دیتی جائے کہ وہ اگ اس قدر تیز ہے کہ ممکن ہے تیرے گھر تک وہ اگ آ جائے، گھر نو جلا دے، فصل نو تباہ و برباد کر دے، نقصان ہو جائے، وہ آدمی میرے بھائی کبھی نہیں آرام دے نال، چین دے نال نہیں بیٹھ سکتا، اس دی نیند ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا گھر بار برباد ہو جائے گا، جل جائے گا، راکھ بن جائے گا، تو چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لواں، نیند کر لواں۔ ایسی بات نہیں۔ مثال دے گئی میرے بھائیوں، بات سمجھائی جا سکتی۔ اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹرین سونے اور چاندی دے نال بھری ہوئی ہوئے اور کسی آدمی نو خبر دے دیتی جائے کہ سونے اور چاندی دے نال لدی ہوئی ٹرین، اگر تو اس ٹرین نو پکڑ لویں، یہ سارے دا سارا مال و متاع، سونا چاندی روپیہ پیسہ تیرا ہو جائے گا۔ میرے بھائی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس ٹرین نو حاصل نہ کرے، اس روپے پیسے نو حاصل کرن دی خاطر میرے بھائی تگو دو نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انسان نو دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت نظر نہیں آ رہی، جہنم نظر نہیں آ رہی، جنت نظر نہیں آ رہی، لیکن دنیاوی مال و متاع، روپیہ پیسہ، اے چند لمحات، چند گھڑیاں، اے میرے بھائیوں سانو نظر آ رہی نے، جس کی وجہ دے نال اللہ فرما رہے نے کہ آدمی دنیا دی خاطر تگو دو کردا ہے، محنت کردا ہے، کوشش کردا ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ وہ سخت دن جو ہے، وہ بھاری دن جو ہے،
اس ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸਕੀਲ ਕਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਤ ਸਾਅਤੀ ਸ਼ੈਅਨ, کہ انتہائی سخت چیز ہے قیامت دا زلزلہ، قیامت دی ہولناکی، قیامت دی سختی بہت شدید ہے جس نو اللہ بیان کر رہا ہے، تے میرے عزیز میرے بھائی اس دی سختی دا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اس واسطے ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے نو تہجد دے ٹائم بیدار کردیاں اے جملہ بول دی ہے، وہ بزرگ ماں اپنے نوجوان بیٹے نو بیدار کرن لگیا، تہجد دے ٹائم ماں اپنے بیٹے نو آواز دیندی کہ میرے بیٹے جنت نو جان والے قافلے اور روانہ ہو چکے نے، اے میرے بیٹے جنت نو جان والے قافلے اور رواں دواں نے، انہوں نے اپنا سامان بن لیا ہے اور جنتی راستے تے چل پے نے، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے اسی دوویں ہی پیچھے رہ گئے ہاں، جلدی دے نال بیدار ہو جا، جلدی دے نال اٹھ جا تاکہ اسی بھی اس جنتی قافلے دے اندر شامل ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، نماز تہجد واسطے اٹھنا، رات نو بیدار ہونا، رات نو جاگنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا، باوضو ہو کے اپنے گھر دی چار دیواری کے اندر بیٹھ جانا یا مسجد کے اندر آ جانا، مسجد کے اندر ڈیرا لگا لینا، میرے بھائیوں اے جنتی قافلے والے لوگ نے، اے او لوگ نے جنہاں نے اپنا رستہ منتخب کر لیا ہے، جنہ لوگوں نے اپنے راستے دا انتخاب کر لیا ہے کہ اپنے آپ نو جہنم تو بچان والے اور اپنے آپ نو جنتی راستے تے لگان والے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، محنت کریے، کوشش کریے اس دے نال کہ اس تو پہلے کہ ساڈے تے موت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، میرے عزیز میرے بھائی محنت کریے، کوشش کریے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ما من دابۃ وہی مسیحۃ، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں جس وقت جمعے دا دن ہوندا ہے، جس طرح اج جمعے دا دن ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جمعے والے دن ہر جمعے ہر جاندار صبح جس وقت طلوع ہو جاندی ہے او زاروں کتار رو رہے ہوندے نے، چیخو پکار کر رہے ہوندے نے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے ہوندے نے، من ہینا تطلع الفجر، جس وقت فجر طلوع ہو جاندی ہے اور اس وقت تک روندے رہندے نے جانور، او چرندے پرندے درندے، اللہ دے نبی نے فرمایا جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاندہ، جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاندہ، مشرق والوں سورج طلوع نہیں ہو جاندہ، اے جانور زاروں کی تار رو رہے ہوندے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں جانوراں دے دلان دے اندر بھی احساس ڈال دیتا گیا ہے کہ قیامت جمعے والے دن آن والی ہے، قیامت جمعے والے دن آن والی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جس وقت سورج طلوع ہو جاندہ ہے اور مشرق والوں طلوع ہو جاندہ ہے، اپنی جگہ تو سورج طلوع ہو جاندہ ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں جانوراں سکون مل جاندہ ہے، انہاں جانوراں اطمینان مل جاندہ ہے، انہاں یقین ہو جاندہ ہے کہ اج دا دن قیامت دا دن نہیں۔ ان الثقلین، سونے نبی نے فرمایا اگر پریشان نہیں ہوندا جو انسان اور جن انہوں کوئی پریشانی نہیں، حالانکہ سونے نبی نے فرمایا انہاں جانوراں دا کوئی حساب کتاب نہیں،
انہاں واسطے کوئی جنت دوزخ نہیں، انہاں واسطے کچھ بھی نہیں۔ اور او انسان جس سے واسطے ترازو لگایا جائے گا، جس سے واسطے حساب کتاب کیتا جائے گا، اللہ دے نبی نے اپنی سچی زبان دے اندر ارشاد فرمایا کہ الا الثقلین، پریشانی نہیں آندی تے صرف انسان اور جن نوں پریشانی نہیں آندی۔ اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آخرت دا توشہ، آخرت دا سامان میرے سمیت میرے بھائیوں اللہ سانو اکٹھا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا سخت دن ہے، اللہ فرما رہے نے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس قدر و سختی والا دن ہوئے گا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ فرما رہے نے جنگلی جانور وہ ایک جگہ تے جمع ہو جان گے۔ اس قدر خوف طاری ہوئے گا، حالانکہ جنگلی جانور انہاں دی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے تو راہ فرار اختیار کر دینے، کیونکہ جنگل دے اندر ہر جانور جو ہے وہ ایک دوسرے دا دشمن بنیا ہوئے گا۔ لیکن اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس قدر سختی ہوئے گی، اس قدر ہولناکی ہوئے گی کہ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن اس قدر سختی ہوئے گی کہ جنگلی جانور جو ہے وہ بھی ایک جگہ تے جمع ہو جان گے۔ اس واسطے جمع ہون گے تاکہ انہاں دی وہ سختی جو ہے، انہاں دی گھبراہٹ جو ہے اس دے اندر تھوڑی بہت نرمی آ جائے۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ اس قدر وہ سخت دن ہوئے گا کہ جنگلی جانور جنگلاں نو چھڈ کے آبادیاں وال رخ کر لین گے، دیہاتاں وال رخ کر لین گے، شہراں وال رخ کر لین گے، انساناں وال رخ کر لین گے، تاکہ انہاں بستیاں دے اندر جا کے، انہاں علاقیاں دے اندر جا کے، انہاں آبادی والیاں جگہ دے اندر جا کے انہاں نو اطمینان مل جائے، انہاں نو سکون مل جائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے وقت بہت قیمتی ہے۔ اے اللہ نے جو سانو زندگی دیتی ہے ساڈے کول امانت ہے۔ اس زندگی دے اندر محنت کریے، کوشش کریے۔ حالات اس قدر سخت نے کہ اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور اپنی جگہ تے پریشان ہون گے، جنہاں دا کوئی حساب نہیں، جنہاں دا انہاں نو کوئی پوچھ نہیں ہوئے گی، جزا و سزا نہیں ہوئے گی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ اس قدر عدل و انصاف والا دن ہوئے گا کہ اگر دنیا تے رہ کے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگاں والی بکری نو تنگ کیتا ہوئے گا، اس دے سختی کیتی ہوئے گی، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اپنی عدالت دے اندر انہاں دوواں بکریاں نو جمع کرن گے، اور بغیر سینگ والی بکری نو حکم دے دیتا جائے گا کہ اس نو پیراں دے نال روندیا جائے، اس دے سختی کیتی جائے، تاکہ میرے عدل و انصاف دا تقاضا پورا ہو جائے۔ مالکی یوم الدین، انصاف دے دن دا میں مالک ہاں، اللہ فرما رہے نے، تاکہ انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، برابری قائم ہو جائے۔ اللہ فرمان گے کہ سینگ والی بکری نو جس نے دنیا دے تے رہ کے بغیر سینگ والی بکری نو ماریا ہوئے گا، اے بغیر سینگاں والی بکری اس بکری نو مارے گی، روندے گی، اس دے نال سخت معاملہ کرے گی، تاکہ عدالت دے اندر اللہ دے سامنے انصاف قائم ہو جائے، برابری قائم ہو جائے۔ ورنہ انہاں جانوراں دا اس تو علاوہ حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ بلکہ میں تے حدیث مبارکہ دے اندر پڑھیا، اگر قرآن مجید دا مطالعہ کیتا جائے کہ قرآن مجید دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی تھی جو میری عبادت نہ کر دی ہوئے، لیکن اللہ نے انسان اور جن نو خالصتاً اپنی عبادت واسطے بنایا ہے، ورنہ اس سے علاوہ بے شمار مخلوقات نے جو اللہ دی عبادت کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے موجود سا، آپ دے کول ایک آدمی آیا، آ کے کہندے اللہ دے رسول گزشتہ رات
خواب دی حالت دے اندر میں نماز پڑھ رہا سا اور نماز میں ایک درخت دے نیچے پڑھ رہا. اللہ دے نبی جدو میں نماز شروع کی تھی مینوں محسوس ہویا کہ جویں اے درخت جو ہے وہ میرے نال قرآن پڑھ رہا ہے, جویں میں قرآن پڑھ رہا وہ درخت بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو واقعہ بیان کردا ہے. فرمایا اللہ دے رسول جدو میں رکوع گیا میں اس طرح محسوس کیتا کہ درخت بھی رکوع کر رہا ہے. اے سونے نبی جدو میں سجدے دے اندر گیا مینوں محسوس ہویا کہ اے درخت بھی سجدے دی حالت دے اندر ہے. اور اللہ دے نبی میں اس درخت دے کولوں اے آواز سنی او درخت دعا کر رہا ہے کہ اللہم اکتب لی بہا اجرا, اے میرے اللہ اس سجدے دا اجر و ثواب میرے نامہ اعمال دے اندر لکھ دینا. وجعل لہو فیہا ذخرا, اور اللہ اس اجر نو میرے واسطے ذخیرہ بنا لے. اور فرمایا کہ اللہ دے نبی او درخت دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مینوں قیامت دے دن دی ہول ناکی تو بچا لینا. فتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود, اے میرے اللہ میرے اس سجدے نو اس طرح قبول کر لے جس طرح داؤد علیہ السلام دے سجدے نو قبول کیتا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اے صحابی رسول اپنا خواب بیان کر رہا ہے اور اس درخت نو اس قدر احساس ہے کہ قیامت دا دن بہت سخت دن ہے, بہت سخت دن ہے. اور وہ درخت بھی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ وَخُطَّ عَنِّي وِزْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے میرے اللہ قیامت دے دن میرے بوجھ نو ٹال دینا, میرے بوجھ نو ہلکا کر دینا اور میرے سجدے نو قبول کر لینا جس طرح تو اپنے بندے داؤد علیہ السلام دے سجدے نو قبول کی. پھر انسان کیوں نہیں اللہ دے سامنے سجدہ کردا؟ پھر انسان کیوں نہیں اللہ دے سامنے رکوع کردا؟ اے انسان اللہ دے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہوندا؟ ذکر اذکار دے نال اپنی زبان نو تر کیوں نہیں رکھدا؟ اگر ایک درخت نو احساس ہو سکتا ہے میرے بھائیو اے درخت کیویں سجدہ کردا ہے اس دی حالت نو اسی بیان نہیں کر سکتے. اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. اللہ فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے زمین و آسمان دے اندر تانوں جو کچھ بھی نظر آندا ہے ہر چیز تیرے رب دے سامنے سجدے دے اندر ہے. سورج اللہ نو سجدہ کرے, چند اللہ نو سجدہ کرے, اے پہاڑ اللہ نو سجدہ کرے, ستارے اللہ نو سجدہ کرن, اے درخت اللہ نو سجدہ کرن. میرے عزیزوں میرے بھائیوں دنیا دی ہر مخلوق اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہے اور بے شمار لوگ جو اللہ نو سجدہ کر رہے نے. اور فرمایا وکثیر حق علیہ العذاب, لیکن بہت سارے ایسے بدبخت لوگ بھی موجود نے جنہاں نو سجدے دی توفیق نہیں, رکوع دی توفیق نہیں, قیام دی توفیق نہیں, ذکر اذکار دی توفیق نہیں, نماز دی توفیق نہیں, مسجد کے اندر آن دی توفیق نہیں. فرمایا وکثیر حق علیہ العذاب, انہاں لوگاں دے اوتے اللہ دا عذاب ثابت ہو چکے. اللہ سانو محفوظ فرمائے. میرے بھائیو آخرت دی فکر کرنی نا انشاءاللہ, انشاءاللہ العزیز میرے بھائیو میرے سمیت اسی اے عزم کر کے جائیے, اے ارادہ کر کے جائیے, ہر روز ارادہ کریے کہ اللہ سانو ایسے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرما کہ جو ساڈے واسطے آخرت دا توشہ بن جائے, آخرت دا سامان بن جائے, نجات دا ذریعہ بن جائے. اور اللہ ساری زبان ساڈے اذانوں ایسے اعمال کرنے دی توفیق نہ دینا جو ساڈے واسطے ذلت و رسوائی دا باعث بن جائے, جہنم دا باعث بن جائے, تیری ناراضگی دا باعث بن جائے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں بلا ناغا اس بات دا عہد کیتا کرو,
عزم کیتا کرو، ارادہ کیتا کرو، اس واسطے کہ انمل اعمال بالنیات، سونے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر عمل دا دار و مدار وہ انسان دی نیت ہے، انسان دا ارادہ ہے۔ خلوص نیت دے نال میرے بھائی اس بات دا ارادہ کرو، عزم کرو کہ اسی انشاءاللہ العزیز آخرت دی تیاری کرنی ہے، ورنہ پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کرام قبر دی تیاری کر رہے نے، قبرستان دے اندر موجود نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر دے کنارے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکاءن سخت اللہ دے نبی رو رہے نے، زاروں کی دار رو رہے نے، حتی بل سرا، او قبر دی مٹی گلی ہو گئی، او مٹی تر ہو گئی، اس قدر اللہ دے نبی روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس قبر دی تیاری کر کے آنا، بغیر تیاری اس قبر دے اندر نہ آنا، یہ بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، شدید معاملہ ہے۔ سونے نبی نے اپنی زبان نبوت ارشاد فرمایا لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس کی تیاری کر کے آنا، بغیر تیاری قبر دے اندر نہ آنا۔ میرے بھائیوں آخرت احوال دے بہت سخت نے، لیکن بیان کرنے دا مقصد میرا یہ ہے کہ میرے بھائیوں میرا اور میرے بھائیاں دا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، اسی آخرت دی تیاری کریے، نیک اعمال کریے، اچھے اعمال کریے اور سنت دے مطابق زندگی گزاریے، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے اندر میرے عزیزوں زندگی گزارنی چاہیے ہے۔ فرشتیاں دا کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں، حساب میرا اور تیرا ہے، جنت دوزخ انسان اور جن واسطے ہے، لیکن سونے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اگر اللہ نے انہوں نے کھڑے ہون دی حالت دے اندر پیدا فرمایا، او قیام دی حالت دے اندر صدیاں گزر گئیاں، لکھاں سال گزر گئے، او قیام دی حالت دے اندر نے، بعض فرشتے نے اور رکوع دی حالت دے اندر انہوں نے ساری زندگی رکوع دی حالت دے اندر، بعض فرشتے سجدے دی حالت دے اندر پیدا کیتے گئے، وہ اللہ دے سامنے سجدے دی حالت دے اندر نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیت المعمور پیش کیتا گیا، آپ نے فرمایا جبریل یہ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول جس طرح زمین تے بیت اللہ ہے، انسان اس دے ارد گرد طواف کر دے نے، چکر کٹ دے نے، اللہ دی عبادت کر دے نے، اے محبوب پیغمبر بیت المعمور اے فرشتیاں دا بیت اللہ ہے، فرشتے اس مقام پہ طواف کر دے نے، اور اے اللہ دے نبی ہر دن 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دے اندر آ کے طواف کردا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے۔ اے سونے نبی جس فرشتے نو ایک دفعہ موقع مل گیا دوبارہ اس دی باری نہیں آ سکتی، اس قدر اللہ دی مخلوق فرشتے بہت زیادہ صدیاں اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے، لیکن سونے نبی نے فرمایا اے پکیدہ ہستیاں لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایک بلک برابر بھی انہوں نے اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی، اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی۔ سونے نبی نے فرمایا جدوں اے فرشتے اس قیامت دی ہول ناکی نو دیکھن گے، آخرت دے منظر نو دیکھن گے، فرشتیاں دی زبان تو ایک کو جملہ آئے گا سبحانکا ما عبدناکا حق عبادتی کا، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے میرے اللہ جس طرح تیری عبادت کرن دا حق سی اے اللہ سی اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکے۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت دے اندر، رکوع دے اندر، سجدے دے اندر، قیام دے اندر جنہاں دی خوراک اللہ دا ذکر ہے، انہاں دی خوراک کھانا پینا نہیں، انہاں دی خوراک سونا نہیں،
انہاں دی خوراک اللہ دا ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ دی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ دا ترانہ پڑھنے والے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے پاکیزہ ہستیاں، اے فرشتے بھی اس وقت گھٹنے ٹیک دیں گے اور کہیں گے سبحانکا ما عبدناکا حق عبادتی کا۔ اے میرے اللہ، جس طرح رکوع کرن دا حق سی، جس طرح سجدہ کرنے دا حق سی، جس طرح قیام کرنے دا حق سی، اے میرے اللہ اسی اس طرح تیرا حق ادا نہیں کر سکے۔ میرے بھائیو، اللہ دی عبادت کرنی ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ آواز کو نہیں آئی، کرنی ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اسی مسجد نو آباد کرنا ہے، مسجد دی رونق نو دوبالا کرنا ہے، پہلی صف دا نمازی بننا ہے، اپنے لب و لہجے دے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنے اخلاق نو بدلنا ہے، اپنے کردار نو بدلنا ہے، اپنی زبان نو بدلنا ہے۔ میری تیری زبان تے اللہ دا ذکر آ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بجائے سے کہ اسی کسے مسلمان بھائی دی غیبت کریے، چغلی کریے، کسے دے نال غلط بولیے، کسے نو گالی دئیے، کسے نو مندہ بولیے۔ نہیں میرے عزیز، میرے بھائی، عزم کر کے جاؤ، میں اپنی جگہ ارادہ کرا، تسی اپنی جگہ عزم کرو کہ اسی انشاءاللہ العزیز آخرت دے مسافر ہاں، آخرت دے مسافر ہاں، جنت دے متلاشی ہاں، جہنم تو بچن والے ہاں۔ اسی انشاءاللہ العزیز آخرت دا سامان جمع کرنا ہے۔ میری دلی دعا ہے منبر رسول تے کھڑے ہو کے اللہ سانو ساریاں نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے، اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جہنم کو بچا کے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرما رہے نے حقیقی معنی دے اندر کامیاب ہے ہی وہ انسان جو جہنم کو بچ گیا، جنت دا داخلہ مل گیا۔ فرمایا حقیقی معنی دے اندر وہ بندہ کامیاب ہے۔ اسے واسطے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پڑھیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کی کردے نے، بیان کردے نے، کہندے نے ساتھیو اگر اللہ تعالیٰ مینوں پوری کائنات دا مالک بنا دے، کل کائنات دا مالک بنا دے، اور اس شرط دے اتے میں وہ ساری زمین اور سب کچھ میں اللہ دے رستے دے اندر صرف کر دیواں، خرچ کر دیواں، کہ اللہ اعلان فرما دین کہ اے عمر کل کائنات میرے رستے دے اندر خرچ کر دے، میں آخرت دی گھاٹی تو تینوں بچا لواں گا، اس سختی تو بچا لواں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میں اس شرط دے اتے کل کائنات اپنے رب دے رستے دے اندر صرف کر دیواں۔ آخرت دا معاملہ بہت سخت ہے، آخرت دی گھاٹی بہت سخت ہے۔ انبیاء پریشان نظر آن، فرشتے پریشان نظر آن، ہر مخلوق اپنی اپنی جگہ دے پریشان نظر آئے۔ اللہ دی عدالت دے اندر آدمی کھڑا ہونے واسطے پریشان ہو جائے کہ آج اللہ دے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ دے سامنے حساب ہونے والا ہے، اللہ دے سامنے پیشی ہے، میں اپنے اللہ دے سامنے کی جواب دیواں گا؟ اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے عزیزو، میرے بھائیو، سانو ایسے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو اعمال جنت جان واسطے اور جہنم تو بچن واسطے باعث اور سبب نے۔ اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام دے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب